میں موجود ہوں اور بڑا خوبصورت سما ہے، موسم بھی خوبصورت ہے، ہلکی پھلکی بوندا باندی بھی ہو رہی ہے۔ اس موسم میں سبزہ اور خوبصورت لگتا ہے اور ہمارا شہر بھی اس صورتحال میں ماشاءاللہ خوبصورت لگ رہا ہے، دلکش لگ رہا ہے۔ میں آج آیا ہوں یہاں پر فلاور شو کے سلسلے میں، جو کہ ڈی ایم سی سینٹرل نے جس کا انعقاد کیا ہے، اور مجھے خوشی ہوتی ہے آپ تمام دوستوں کو بتاتے ہوئے، کیونکہ ہمارا شہر کراچی جو ہے وہ کبھی پھولوں کے طور پر نہیں جانا جاتا، اپنے پھولوں کے لیے، اپنے باغات کے لیے نہیں جانا جاتا۔ تو پچھلے کچھ 4-5-6 مہینے پہلے ہم نے فیصلہ کیا کہ جو پارک ہیں ان کو ایک بار پھر کھولیں، جو وہاں پر چائنا کٹنگ یا کوئی اور کٹنگ اس کو ختم کریں، اور جو شہریوں کی ملکیت ہے اس کو شہریوں کے لیے کھول دیا جائے، پلانٹیشن پر فوکس کریں اور سبزے کو پروموٹ کریں۔ تو آج اس سلسلے کی ایک کڑی ہے، اور مجھے خوشی اس لیے ہوتی ہے کہ میں ڈسٹرکٹ سینٹرل میں ڈی ایم سی سینٹرل کی انویٹیشن پر اس فلاور شو پر آیا ہوں، جہاں پر 30,000 گلے داؤدی، 30,000 یہ جو پھول ہیں ان کو ڈی ایم سی سینٹرل نے آرگنائز کیا ہے، اور یہاں پر اس پارک میں، اس باغ میں ان کو لگایا گیا ہے، اور 100 مختلف کلرز، 30,000 کوانٹٹی ہے اور 100 مختلف کلرز ہیں جو کہ ڈی ایم سی سینٹرل نے اپنی نرسری میں اس کو لک آفٹر کیا، اس کی نگہداشت کی، اور آج شہریوں کے لیے اس چیز کو کھول دیا گیا ہے۔ آپ تمام دوستوں نے میرے ساتھ اس جگہ کا وزٹ کیا اور آپ نے دیکھا کہ کتنا خوبصورت انداز سے اسی ڈی ایم سی سینٹرل نے، جو کہ ماضی میں کہتی تھی اختیارات نہیں ہیں ہمارے پاس، وسائل نہیں ہیں ہمارے پاس، انہی اختیارات کے تحت، انہی وسائل کے تحت یہ کام کر کے دکھایا، اور یہ خوبصورت فلاور شو پورے کراچی کے لیے اور بالخصوص ڈسٹرکٹ سینٹرل کی عوام کے لیے آرگنائز کیا، جس کے لیے میں تمام ڈی ایم سی سینٹرل کی انتظامیہ کو مبارکباد پیش کرنا چاہوں گا، آپ کے ایڈمنسٹریٹر کو، ایم سی کو، اور بالخصوص آپ کے جو ڈائریکٹر پارکس ہیں۔ میں سمجھتا ہوں پارکس ڈپارٹمنٹ کے ایک شخص نے جس محنت کے ساتھ، جس احسن انداز سے یہ تمام ایونٹ کو آرگنائز کیا ہے، آپ بہت زیادہ مبارکباد کے مستحق ہیں۔ میں آپ کو شاباش کہنا چاہوں گا، اور آپ کو یہ کہنا چاہوں گا کہ اسی طریقے سے اپنے ڈسٹرکٹ کی خدمت کرتے رہیں، اپنے ڈسٹرکٹ کی عوام کی خدمت کرتے رہیں، اور آج اس اچھے موسم کا فائدہ اٹھاتے ہوئے یہاں اطراف میں جو لوگ رہتے ہیں وہ بھی آئے ہوئے ہیں، کوئی انٹری فی چارج نہیں کی جا رہی، پبلک کے لیے یہ کھلا ہوا ہے۔ تو انشاءاللہ یہ جو بہتری کا سفر ہے اسی طریقے سے جاری و ساری رہے گا، اور 7 تاریخ کو انشاءاللہ میں آپ سب کو انوائٹ کرتا ہوں فریئر ہال میں، فریئر گارڈن کے اندر کے ایم سی اپنا فلاور شو کرنے جا رہی ہے، جس میں تقریباً 50,000 کوانٹٹی پہ ہم میری گولڈ لگانے جا رہے ہیں، اور اس کے اوپر کام شروع ہو گیا، آپ لوگ اس وقت چلتے پھرتے دیکھ سکتے ہیں، لیکن باضابطہ طور پر اس کا جمعے کو انشاءاللہ افتتاح کر دیا جائے گا، اور 3 دن جمعہ، ہفتہ، اتوار وہی کے ایم سی جو کہ ماضی میں کہتی تھی اختیارات نہیں ہیں، ہم کام نہیں کر سکتے، وہی کے ایم سی کے افسران، اسی پارکس ڈپارٹمنٹ نے اپنے اختیارات کو صحیح طریقے سے استعمال کرتے ہوئے کراچی کی عوام کے لیے ایک بڑی اچھی تفریح فیسلٹی اسٹیبلش کی ہے۔ تو میں آپ سب کو انوائٹ کروں گا، اور انشاءاللہ اسی طریقے سے یہ بہتری کا سفر، یہ ڈیولپمنٹ کا سفر، یہ چیزوں کو ٹھیک کرنے کا سفر جاری و ساری رہے گا انشاءاللہ۔ اس کے بعد میں ایک اور پارک کی طرف جاؤں گا، کیونکہ ڈسٹرکٹ سینٹرل نے ایک اور بڑی زبردست چیز کی ہے، اور اس کے لیے میں ڈی سی سینٹرل کو، ڈی ایم سی سینٹرل دونوں کو مبارکباد پیش کرنا چاہوں گا کہ انہوں نے 100 پارکس ڈسٹرکٹ سینٹرل کے پک کیے ہیں، چوز کیے ہیں، اور ان 100 پارکس کو ریہیبلیٹیٹ کرنے کا پروسیس انہوں نے سٹارٹ کیا، اور انہوں نے ٹارگٹ دیا اپنے آپ کو کہ انشاءاللہ اگلے 1 سال کے اندر ان 100 پارکس کو ریہیبلیٹیٹ کر کے شہریوں کے حوالے کریں گے، تاکہ شہری اپنے گھروں کے اطراف میں، آس پاس میں جو نیبرہڈ کے پارکس ہوتے ہیں ان کو انجوائے کر سکیں، ان سے لطف اندوز ہو سکیں۔ اس سلسلے میں کوئی تقریباً 7 یا 8 پارکس ہم آلریڈی انوگریٹ کر چکے ہیں، اور آج ایک اور پارک میں انوگریٹ کرنے جا رہا ہوں، جو شو کرتا ہے کہ اگر نیت ہو کام کرنے کی، کام کرنے کا جذبہ ہو، تو اللہ تعالیٰ بھی مدد کرتا ہے، شہری بھی مدد کرتے ہیں، اور ہم لوگ مل کے پھر چیزوں کو تبدیل کر سکتے ہیں۔ تو میرا یہ وعدہ ہے سارے کراچی سے اور بالخصوص ڈسٹرکٹ سینٹرل کی عوام سے کہ یہ جو بہتری کا سفر سٹارٹ ہوا ہے یہ اسی طریقے سے جاری و ساری رہے گا۔ کچھ ڈیولپمنٹ سکیمز، کیونکہ یہاں کے لوگوں کا ایک بڑا دیرینہ مسئلہ ہے اندرونی سڑکوں کا، کہ سڑکیں بہت خراب ہیں، تباہ حالی کا شکار ہیں، تو آج اس کا ٹینڈر بھی فائنلائز ہو گیا ہے۔ کے ایم سی 50 کروڑ روپے کی سڑکیں ڈسٹرکٹ سینٹرل میں اور ڈسٹرکٹ
ویسٹ کے اندر ان 2 ضلعوں کے اندر 50 کروڑ روپے کی ہم لوگ سڑکوں کی مرمت کا کام سٹارٹ کر رہے ہیں اور آج ٹینڈر کا پروسیس فائنلائز ہو گیا ہے. کبھی کبھار لوگ مجھ سے سوال کرتے ہیں کہ مرتضیٰ صاحب آپ اعلان کرتے ہیں لیکن وہ فوراً ہو نہیں پاتا, تو وہ میں گزارش لوگوں کو سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں کہ گورنمنٹ کے فنڈز میں پروکیورمنٹ کا ایک لیندی پروسیس ہوتا ہے, پروسیجر فالو کرنا پڑتا ہے. جب پروکیورمنٹ کمپلیٹ ہوتی ہے اس کے بعد وہ ڈیولپمنٹ کا کام سٹارٹ ہوتا ہے. تو ہم نے, جیسا کہ میں نے پہلے اعلان کیا تھا, کراچی کے لیے 1.5 ارب روپے کی نئی سڑکیں تعمیر کرنے کا فیصلہ کیا تھا. اس کی پہلی ٹرانچ ڈسٹرکٹ سینٹرل اور ڈسٹرکٹ ویسٹ سے سٹارٹ ہو رہی ہے. پاکستان پیپلز پارٹی اس کو سٹارٹ کریے تاکہ پہلے فیز میں ہم ڈسٹرکٹ سینٹرل اور ڈسٹرکٹ ویسٹ کو کریں. سیکنڈ اور تھرڈ فیز میں جو کراچی کے باقی 5 اضلاع ہیں ان کے اندر بھی کیا جائے. تو انشاءاللہ اگلے 3-4 مہینے میں آپ دیکھیں گے یہ تمام جو روڈ پیچ ورک کرنے کی ضرورت تھی یہ وہی KMC وہی DMCs آپ کو کام کر کے دکھائیں گی. ایک اور چیز میں زور دینا چاہوں گا اس کے اوپر, کچھ سندھ حکومت نے کراچی شہر کے لیے بڑی ترقیاتی اسکیمیں اپروو کی تھیں اور وہ بڑی ترقیاتی اسکیمیں جس کے اندر شارع نور جہاں ڈسٹرکٹ سینٹرل کی شامل تھی, آپ کی فیڈرل بی ایریا کی اور مینا بازار کی جو روڈ ہے یہ شامل تھی. اسی طرح گلستان جوہر میں فلائی اوور ہے, شیر شاہ روڈ ہے آپ کی. اس طرح کی کوئی 8-9-10 بڑی سڑکیں تھیں, 8-9-10 بڑی سڑکیں تھیں جو کہ سندھ حکومت نے اپنے بجٹ میں اپروو کرائی تھیں. اس کا ٹینڈرنگ کا پروسیس کمپلیٹ ہو گیا. جب ہم ٹینڈر ایوارڈ کرنے کے لیے جا رہے تھے تو کوئی شخص عدالت چلا گیا اور عدالت سے اس نے اسٹے لیا ہے. کل ہم نے ایک ارجنٹ درخواست دائر کی ہے معزز عدالت کے سامنے, ان سے ریکویسٹ کی ہے کہ جلدی اس کیس کا فیصلہ کریں تاکہ فوری طور پر کراچی والوں کو جو سندھ حکومت ریلیف دینا چاہتی ہے اور وہ ترقیاتی کام کرانا چاہتی ہے وہ ترقیاتی کام ہو سکیں. میں عدالت سے بھی ریکویسٹ کرنا چاہوں گا کہ کبھی کبھار جب اس طرح کے اسٹے آرڈرز ایشو کیے جاتے ہیں تو ان اسٹے آرڈرز کی وجہ سے جو ٹائم لگتا ہے اس ٹائم کے دوران سریے کی قیمت مہنگی ہو جاتی ہے, سیمنٹ کی, مٹی کی, ڈامر کی قیمت مہنگی ہو جاتی ہے, آپ کے را مٹیریل کی قیمت مہنگی ہو جاتی ہے اور جو PC1 اپروو ہوا ہوتا ہے اس اپروول کے تحت پھر کام کمپلیٹ نہیں ہو پاتا. میں عدالت سے, میری استدعا ہے, عدالت سے میں بنتی کرتا ہوں, ریکویسٹ کرتا ہوں کہ اس کام کے اندر ہماری مدد کریں اور قانون کے مطابق, کیونکہ سیپرا کے قانون کے تحت یہ ریمیڈی اویلیبل ہے کسی بھی شخص کو کہ وہ ٹرائیبونل میں کیس فائل کر سکتا ہے, تو اس طرح ان کو ہائی کورٹ سے رجوع نہیں کرنا چاہیے اور یہ کام اگر جلد از جلد ہو جائے گا تو اس میں کراچی والوں کی احسن انداز سے خدمت ہو پائے گی. بہت شکریہ. ایک طرف حافظ نعیم الرحمان صاحب جمہوریت کی بات کرتے ہیں تو جمہوریت کے اندر عددی اکثریت سے ہی حکمرانی کی جاتی ہے. عمران خان صاحب اگر پاکستان کے وزیر اعظم ہیں تو 22 کروڑ عوام نے ان کو ووٹ نہیں دیا, عددی اکثریت سے وہ وہاں پر پہنچے ہیں نا. اگر نعمت اللہ صاحب کراچی کے سٹی ناظم بنے تھے جس کے دور میں کراچی شہر کے اندر کمرشلائزیشن کا پروسیس سٹارٹ ہوا تھا تو وہ بھی عددی اکثریت کے ساتھ وہاں پہنچے تھے نا. تو یہ طے کر لیں یہ لوگ کہ یہ لوگ جمہوریت کو کیا سمجھتے ہیں. اگر جمہوریت یہ ہے کہ جماعت اسلامی کو حکومت دے دی جائے تو میں سمجھتا ہوں یہ جمہوریت نہیں ہے. جمہوریت مطلب ہے کہ جن لوگوں کے پاس میجورٹی ہے وہ میجورٹی کے کانفیڈنس کے ساتھ حکمرانی کریں گے. اب جماعت اسلامی کو اتنے ووٹ نہیں ملے تو اس لیے ان کا سندھ اسمبلی پر کنٹرول نہیں ہے. تو میں سمجھتا ہوں جماعت اسلامی اگر چاہتی ہے کہ کسی آمر کے قانون کو نافذ کیا جائے تو میں سمجھتا ہوں یہ تو اٹ سیلف جمہوریت کی نفی ہے. میں نے ایک بار نہیں کئی بار کہا ہے کہ جمہوریت کے اندر اسمبلی کا فورم ہمیشہ اویلیبل ہوتا ہے. اس اسمبلی کے فورم میں ان کے MP موجود ہیں, وہ جو اپنی نکتہ چینی کرنا چاہتے ہیں, جو اس کے اندر امینڈمنٹ پروپوز کرنا چاہتے ہیں وہ پروپوز کریں. میں ان تمام اپوزیشن جماعتوں سے پوچھنا چاہوں گا, یہ بڑی بڑی باتیں تو کر رہے ہیں, پریس کانفرنس تو کر رہے ہیں, کسی ایک سیاسی جماعت نے اسمبلی میں ابھی تک کوئی امینڈمنٹ موو کی ہے کہ ہم اس بلدیاتی نظام سے کس بات پر اتفاق نہیں کرتے اور اس کی کس طریقے سے امینڈمنٹ ہونے کی ضرورت ہے, کس طریقے سے تصحیح کرنے کی ضرورت ہے. یہ لوگ جو کہہ رہے ہیں کہ یہ آئین سے متصادم ہے, ان سے پوچھیے کہ PTI سے کہ کیا پنجاب کے اور سندھ کے قانون میں کیا ڈفرینس ہے. ان PTI والوں سے پوچھیے کہ خیبر پختونخوا کے بلدیاتی نظام کا بڑا ذکر کرتے تھے. پچھلے دنوں جب بلدیاتی انتخابات میں 17 اضلاع کے اندر پاکستان تحریک انصاف کے امیدواروں کو شکست ہوئی اور وہاں سے اپوزیشن کی جماعتیں کامیاب ہوئیں, تو کون لوگ ہیں جنہوں نے پھر قانون میں تبدیلی لا کے وہ تمام اختیارات ان الیکٹڈ نمائندوں سے لے کر اسسٹنٹ کمشنر کو دے دیے. پاکستان پیپلز پارٹی کی سندھ حکومت بلدیاتی نظام میں بلیو کرتی ہے, بلدیاتی نمائندوں کے حقوق میں, اختیارات میں بلیو کرتی ہے, اور اسی وجہ سے ہمارے متحدہ قومی موومنٹ سے لاکھ اختلافات ہوں لیکن ان اختلافات کے باوجود
اپنے صوبے کے کیپٹل کے اوپر جو میونسپل ادارہ تھا اس کے اوپر متحدہ قومی موومنٹ کا میئر تھا، لیکن ہم نے اس کو گھر نہیں بھیجا۔ یہ ڈی ایم سی سینٹرل جہاں پہ آپ موجود ہیں یہاں پر متحدہ قومی موومنٹ کے چیئرمین تھے، لیکن ہم نے ان کو گھر نہیں بھیجا۔ ان کی جو قانونی مدت تھی وہ مدت انہوں نے کمپلیٹ کی اور اس کے بعد ان کا ٹینیور کمپلیٹ ہوا۔ ان لوگوں نے تو پنجاب میں اسلام آباد میں ان لوگوں کو بلدیاتی نمائندوں کو اپنی مدت بھی پورا کرنے نہیں دی۔ تو پیپلز پارٹی سنجیدہ سیاسی جماعت ہے، وہ سمجھتی ہے کہ جہاں بھائی چیزوں کو بہتر بنانے کی ضرورت ہے، بہتری کے لیے کام کیا جا سکتا ہے، لیکن اس کے لیے آپ کے پاس اسمبلی کا پارلیمان کا فورم ہے، ہم اویلیبل ہے، آئیے انگیج کیجئے، ڈیلیبریٹ کیجئے، جیسے چیزوں کو بہتر بنا سکتے ہیں بہتر بنا لیں گے، لیکن بتائیں تو صحیح خامی کیا ہے، یہ تو بتائیں نا۔ اگر بلدیاتی نظام کے ذریعے پراپرٹی ٹیکس آپ ڈی ایم سی اکٹھا کریں گی تو یہ اچھی چیز نہیں ہے کیا؟ اگر اس نئے بلدیاتی نظام کے ذریعے سالڈ ویسٹ کا چیئرمین کے ایم سی کا میئر ہوگا تو یہ اچھی چیز نہیں ہے۔ اگر اس نئے بلدیاتی نظام کے ذریعے کراچی واٹر اینڈ سیوریج بورڈ کا کو چیئرمین کے ایم سی کا میئر ہوگا تو یہ اچھی بات نہیں ہے کیا؟ یہ تو تمام وہ چیزیں جو اور اختیارات دے رہی ہیں تاکہ آپ کے بلدیاتی نظام کو مزید مضبوط اور مستحکم بنایا جا سکے، لیکن شاید یہ لوگ نہیں چاہتے کہ جو کے ایم سی کا میئر ہے وہ سالڈ ویسٹ کی بھی نگرانی کرے، یہ نہیں چاہتے کہ کے ایم سی کا میئر واٹر بورڈ کی سیوریج بورڈ کی نگرانی کرے، یہ لوگ نہیں چاہتے کہ ڈی ایم سی سینٹرل کا جو چیئرمین ہوگا نا وہ خود اپنا ٹیکس اکٹھا کرے تاکہ وہ زیادہ ٹیکس اکٹھا کر سکے اور زیادہ ٹیکس اپنی عوام کی فلاح و بہبود کے اوپر خرچ کر سکے، لیکن بدقسمتی کے ساتھ یہ لوگ سیاسی نکتہ چینی اس کے اوپر کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت دے۔ جی آپ نے خود اپنے سوال میں کہا کہ پرائیویٹ اسپتال گئے ہو، تو پرائیویٹ اسپتال میں سرکاری ویکسین تو نہیں ملے گی۔ یہ شاید لاہور میں ہو سکتا ہے جہاں شوکت خانم اسپتال میں سرکاری ویکسین آپ کو مل جائے۔ یہ آپ نے بڑی اہم بات کی۔ اچھا میں اب ایک صرف میں گزارش کروں آپ کو، دیکھیں میں نے کل بھی کہا، میں آج پھر کہتا ہوں، ان لوگوں کو تو صرف نکتہ چینی کرنا آتی ہے، کام تو یہ لوگ کرتے نہیں ہیں۔ میں تو کام کی بنیاد پہ میں نے بات کی کہ این آئی سی وی ڈی سندھ حکومت چلا رہی ہے اور اس این آئی سی وی ڈی کے اندر خیبر پختونخوا سے پیشنٹس آتے ہیں، پنجاب سے پیشنٹس آتے ہیں، بلوچستان سے آتے ہیں، گلگت بلتستان سے آتے ہیں، آزاد کشمیر سے آتے ہیں، یہاں تک کہ پاکستان کے باہر ممالک میں جو مقیم پاکستانی ایکسپیٹریٹس ہیں وہ بھی وہاں پر آتے ہیں، اسی طرح گمبٹ ہے، اسی طرح جناح اسپتال ہے۔ میں تو حقائق پر مبنی بات کی ہے، میں نے تو وہ فیکٹ دیے ہیں کہ فلاں لوگ سندھ کے ہسپتالوں میں آتے ہیں، یہ برا بھلا ضرور کہتے ہیں ہم کو، لیکن یہ لوگ سندھ کے ہسپتالوں میں اپنے آپ کو ٹریٹ کراتے ہیں۔ حلیم عادل شیخ صاحب خود جب سینٹرل جیل جاتے ہیں تو سینٹرل جیل سے وہ کہاں کا رخ کرتے ہیں؟ وہ جناح اسپتال کا رخ کرتے ہیں، این آئی سی وی ڈی کا رخ کرتے ہیں۔ تو یہ لوگ طے کر لیں کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے، اور وہ خط پہ بھی میں آپ کو انوشے کہوں گا، آپ کو چاہیے وہ خط میں آپ کو دے دوں گا۔ اس خط میں وہ خود فرما رہے ہیں کہ میں اپنی ماضی میں جو ٹریٹمنٹ ہے وہ این آئی سی وی ڈی سے کراتا رہا ہوں، تو اگر ہمارا اسپتال برا تھا تو پھر وہ ہمارے سرکاری اسپتال سے کیوں ٹریٹمنٹ کرا رہے تھے؟ یہ شو کرتا ہے کہ ہمارا اسپتال اچھا تھا، اچھا کام کرا تھا، لوگوں کی بے لوث خدمت کرا تھا، اسی لیے ہمارے سب سے بڑے ناقد حلیم عادل شیخ نے بھی ہمارے اسی سرکاری اسپتال سے ٹریٹمنٹ کرائی۔ جی میں صحافیوں کروں پھر آپ سے ہی پوچھوں گا۔ اصل میں حکومت میں بھی اب ایک ابہام آ گیا ہے، حکومت بھی سوچتی ہے ہم بھلا کرنے جا رہے ہیں بلدیاتی اداروں کا کہ ان سے وہ ہسپتال، وہ ڈسپینسری، وہ اسکول نہیں چل پا رہے، جب ان سے نہیں چل پا رہے، ان کے بیجا اخراجات اس کے اوپر ہوتے ہیں، تو کیوں نہ ان کے پیسے بچائے جائیں، وہ کام ہم کر لیں، پروونشل گورنمنٹ کر لیں، اور ان کو جو میونسپل فنکشنز ہیں وہ دے دیے جائیں، لیکن اس کے اوپر بھی تنقید کی جا رہی ہے۔ میں آپ تمام ڈسٹرکٹ سینٹرل کی عوام سے پوچھنا چاہوں گا کہ کیا عباسی شہید ہسپتال چل رہا تھا؟ کیا عباسی شہید ہسپتال پہ لوگوں کی خدمت ہو رہی تھی؟ کیا کراچی انسٹیٹیوٹ آف ہارٹ ڈیزیز چل رہا تھا؟ یہ نہیں چل رہے تھے۔
تو یہ تو سندھ حکومت نے ایک اچھا کام کیا ہے. اور میں آپ کو بتاتا چلوں, پچھلے دنوں میں نے کراچی انسٹیٹیوٹ آف ہارٹ ڈیزیز کے اندر NICVT کے چیسٹ پین یونٹ کا افتتاح کیا. انشاءاللہ اس کو پراپر سیٹلائٹ سینٹر یہی پاکستان پیپلز پارٹی کی سندھ حکومت بنا کے دے گی, تاکہ ڈسٹرکٹ سینٹرل کی عوام کو اگر کارڈیک ڈیزیز ہو, کوئی قلب کا ایشو ہو, تو ان کو آل دا وے رفیق شہیدی روڈ صدر کی طرف نہ جانا پڑے, شارع فیصل نہ جانا پڑے, ان کے گھر کے اطراف میں ان کے پاس ایک بہترین ہسپتال ہو. اسی طرح KMDC کے حوالے سے میں پہلے کہہ چکا ہوں, آج پھر دوہرا دیتا ہوں کہ انشاءاللہ یہی پاکستان پیپلز پارٹی کی سندھ حکومت اس KMDC کو یونیورسٹی کا درجہ دینے جا رہی ہے. اگلی کابینہ کی میٹنگ میں انشاءاللہ اس کے چارٹر کو اپروو کرائیں گے, اور اسمبلی سے اپروو کرا کے ہم پاکستان پیپلز پارٹی کراچی میڈیکل اینڈ ڈینٹل کالج کی جگہ کراچی میٹروپولیٹن یونیورسٹی بنانے جا رہی ہے. یہ بھی بلاول بھٹو زرداری صاحب ڈسٹرکٹ سینٹرل کی عوام کے لیے کرنے جا رہے ہیں. تو یہ شو کرتا ہے کہ جن لوگوں کے پاس ماضی میں شہر کا مینڈیٹ تھا, یا جو لوگ سلیکٹڈ تھے, انہوں نے وعدے کیے, بڑے بڑے اعلانات کیے, لیکن KMDC کو یونیورسٹی کا درجہ نہیں دے پائے. وہ لوگ عباسی شہید ہسپتال کی سچویشن کو بہتر نہیں کر پائے. انشاءاللہ یہی پاکستان پیپلز پارٹی کی سندھ حکومت آپ کو کر کے دے گی. جی میں ایک منٹ صحافیوں کر لوں, پھر آپ کا بھی کرتا ہوں. کرتا ہوں میں کروں. شکریہ. بہت بری حالت ہے, میں تو مان رہا ہوں, دونوں چیزیں دیکھوں گا. میرے بھائی حاجی صاحب, میرے بزرگ, میرے دوست, میں چیزوں کو دیکھنے کے ساتھ ساتھ کام کرنے کے لیے آیا ہوں, اور میں آپ کو کر کے دوں گا یہ چیزیں, بے فکر رہیں آپ. یہ میرا وعدہ ہے, یہ میرا ہوم ڈسٹرکٹ ہے, میں یہاں پیدا ہوا تھا انشاءاللہ. جی دیکھیں, اس کی دو باتیں ہیں, ایک قانونی ہے اور ایک مورل ہے. اخلاقیات کا درس PTI دیتی ہے, مورل ایتھیکل ویلیوز کا درس PTI دیتی ہے, اور کہتی تھی کہ ہم شفافیت پر زور دیں گے. تو آج ماشاءاللہ اس آڈٹ رپورٹ نے یہ بات ثابت کر دی کہ جو لوگ شفافیت کی بات کرتے تھے وہ شفاف نہیں تھے. ان لوگوں نے کس طریقے سے ڈسکرپنسیز کریٹ کر کے قانون کو اپنے مفاد کے لیے استعمال کیا, لوگوں سے فنڈز وغیرہ لینے کے لیے. اور آپ کے سامنے اس طرح کی اور بہت ساری چیزیں کھلیں گی جب آپ کو پتہ چلے گا کہ سیاسی جماعت کے لیے فنڈ لیا جاتا تھا, کس طریقے سے کیش لیا جاتا تھا, کسی ہسپتال کے لیے فنڈ لیا جاتا تھا اور اس کو سیاسی مقاصد کے لیے پھر استعمال کیا جاتا تھا. یہ آپ کو ساری چیزیں آہستہ آہستہ اب کھلنا شروع ہوں گی. میں سمجھتا ہوں کہ دونوں کاؤنٹس پہ اخلاقی اعتبار سے بھی یہ لوگ فیل ہوئے, اور آج الیکشن کمیشن کے سامنے وہ چیز ثابت ہو گئی. اور قانونی اعتبار سے بھی میں سمجھتا ہوں کہ اب الیکشن کمیشن کے اوپر یہ اونس ہے کہ جب ایک غیر قانونی چیز, ایک غیر اخلاقی چیز ثابت ہو رہی ہے تو قانون کے مطابق کارروائی ہونی چاہیے. عمران خان صاحب نے وعدہ کیا تھا 2 نہیں 1 پاکستان کا, تو اس ایک پاکستان میں جہاں اپوزیشن جماعتوں کے خلاف کارروائی ہوتی ہے, تو اگر پاکستان تحریک انصاف بھی قانون شکنی کرتی ہے تو ان کے خلاف بھی اسی طرح کی کارروائی ہونی چاہیے. اور میں پر امید ہوں کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان نے جس طرح پچھلے چند ماہ میں بڑے مدبرانہ انداز سے, بڑے بہادر انداز سے قانون کا دفاع کیا ہے, آئین کا دفاع کیا, اور انڈر پریشر نہیں آئی وفاقی حکومت کے, میں امید کروں گا کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان اپنی آئینی قانونی ذمہ داری نبھاتے ہوئے پاکستان تحریک انصاف کے خلاف بھی اب کارروائی کرے. لاسٹ کوشچن کر دیں گے انشاءاللہ. کراچی کے سارے پارک جہاں پر کبھی کسی کا دفتر تھا, کوئی پرائیویٹلی استعمال کرتا تھا, کوئی کمرشل ایکٹیویٹی کے لیے استعمال کرتا تھا, ان تمام پارکس کے دروازے کھولنے شروع کر دیے ہیں. جو پارکس شہریوں کے لیے بند تھے وہ ہم نے کھولنے شروع کر دیے ہیں.
4 ساڑھے 4 5 سال کا ملبہ جو ہے وہ 4 ماہ میں ختم نہیں ہو سکتا، لیکن ہاں آپ کو سمت نظر آ سکتی ہے کہ ہاں بہتری کی طرف سفر جا رہا ہے۔ یہ کہ 20 دن نہیں ہو گئے، 20 دن نہیں ہو گئے، 30 دن ہو گئے ہیں، 30 دن ہو گئے، لیکن میں کارروائی جو کروں گا قانون کے مطابق کروں گا، کسی کے کہنے پر نہیں کروں گا۔ شواہد دیکھوں گا، جو شواہد میرے پاس ہے اس میں کچھ ابہام تھا، میں کسی کے ساتھ زیادتی نہیں کرتا، قانون کے مطابق کارروائی کروں گا۔ تو جو ابہام ہے، ابہام دور کرنے کے لیے میں نے ایک اور اس کے اوپر کوئری ریز کی ہے، جب ابہام دور ہو جائے گا کارروائی کی جائے گی، لیکن کسی کے ایما پہ میں کارروائی نہیں کروں گا۔ جی لاسٹ ایک میں یہ کر لوں، پھر کافی دیر سے خاتون ویٹ کریں۔ دیکھیں لائے عمل تو بہتری کی طرف جائے گا، لیکن میں مطمئن آج بھی نہیں ہوں، بیکاز بہت ساری اور چیزیں جو کرنے کی ضرورت ہے جس میں رکاوٹیں آتی ہیں۔ کوئی بھی آپ اچھا کام کرنے کی کوشش کریں گے، لوگ سیاسی مقاصد کے لیے اس کو خراب کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ جو لوگ مجھ سے پہلے یہاں پر قابض تھے ان کے اپنے مفادات ہیں، تو نیچرلی اسٹیٹس کو کے خلاف لڑنا اتنا آسان نہیں ہوتا، لیکن کر رہا ہوں تو میں بالکل مطمئن نہیں ہوں، اور زیادہ بہتر طریقے سے کام ہونے کی ضرورت ہے، اور انشاءاللہ میری کمٹمنٹ ہے کام ہوگا، اور وہی سمت کا تعین میں کر رہا ہوں کہ آنے والا وقت جو ہے، آنے والا کل جو ہے وہ کراچی شہر کے لیے انشاءاللہ بہتر ہوگا۔ لاسٹ کویشچن بس جی آپ۔ اچھا دیکھیں، میں کسی بھی روڈ کو فوری طور پر مرمت کرنا چاہتا ہوں، میں بھی اسی روڈ پر سفر کرتا ہوں، میں مرمت نہیں کر سکتا ہوں جب تک میں سیپرا پیپرو کو فالو نہ کروں، ٹینڈر اخبار میں کال نہ کروں، پھر ٹینڈروں کے خلاف لوگ عدالت چلے جاتے ہیں، عدالت سے سٹے لے لیتے ہیں۔ یہ مجھے وہ رکاوٹیں جو میں ابھی بی بی کو بھی بتا رہا تھا کہ اس طرح کے پرابلمس کا سامنا کرنا پڑتا ہے، تو میں تو چاہوں گا سڑک آج ٹوٹی ہے کل بن جائے، کسی کو تکلیف نہ کرنی پڑے، لیکن ایز کسٹوڈین آف پبلک منی میں ڈائریکٹلی اس طرح ٹینڈر نہیں کر سکتا، مجھے ایک پروسیس فالو کرنا پڑتا ہے جس کی وجہ سے یہ ٹائم لگ جاتا ہے، اور اسی لیے میں آپ کو حقائق پر مبنی بات کروں۔ آپ چاہیں کل عدالت بھی چلے جائے گا، ہم نے ارجنٹ درخواست دائر کی ہے کہ وہ جو اسٹے آرڈر عدالت نے ایشو کیا ہے اس اسٹے آرڈر کو ویکیٹ کیا جائے، تاکہ فوری طور پر 6 مہینے ہو گئے ہم کو کام کرتے ہوئے اس کے اوپر، پروجیکٹ کنسیو ہوتا ہے، بجٹ میں اپروو ہوتا ہے، اس کا PC1 اپروو ہوتا ہے، وہ تمام ایک لمبا پروسیجر ہے، وہ تمام پروسیجر جب 5 ساڑھے 5 مہینے کی محنت کے بعد ہم نے عبور کر لیا اور ہم گراؤنڈ بریکنگ کی طرف جاتے تھے کہ اب کام سٹارٹ ہوگا، تو کوئی شخص عدالت چلا گیا، عدالت سے جا کے اس نے سٹے لے لیا۔ تو اس لیے میں سمجھتا ہوں انتظامی کاموں کو انتظامی بنیادوں پر حل ہونے کی ضرورت ہے۔ کسی کو کوئی گلہ ہے تو کمپلین ریڈریسل کمیٹی ہوتی ہے اداروں کی اپنی، اس میں چلے جائیں، اپنی کمپلین فائل کر لیں، لیکن لوگوں کو چونکہ ٹارگٹ یہ ہے کہ کام شہر میں نہ ہو، تو کام رکوانے کے لیے لوگ عدالت کا رخ کرتے ہیں، پھر 2 3 4 مہینے اس طرح کے اسٹے آرڈر رہتے ہیں جس کی وجہ سے کام متاثر ہوتا ہے۔ اس لیے کل ہم نے عدالت کے سامنے ایک ارجنٹ اپلیکیشن موو کیا اور استدعا کی ہے کہ پلیز یہ جو اسٹے آرڈر ہے اس کو ویکیٹ کر لیا جائے، تاکہ کراچی کے شہریوں کے بہترین اور وسیع تر مفاد میں یہ جو ڈیولپمنٹ کا کام ہے، یہ ڈیولپمنٹ کا کام ہو سکے۔